آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یہ کہ یؤمنوا وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جب آئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا ربہم اور بخشش مانگے اپنے رب سے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا، یہاں سنت الاولین سے مراد عذاب ہے، او یأتیہم یا آئے ان کے پاس العذاب عذاب قبولا سامنے سے۔ میں نے آپ کو سنت الاولین سے مراد کیا لکھوائی؟ عذاب۔ اس بات کو آگے کا ٹیکسٹ واضح کر رہا ہے، او یأتیہم العذاب قبولا، آگے عذاب کا لفظ ہی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ الا یہ کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سب معاملہ ان کو پیش آ جائے، یعنی پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ان میں سے کوئی ایک عذاب ان پر آ جائے۔ کیا یہ چاہتے ہیں؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آئے اس جیسا عذاب ان پر آ جائے، یا پھر ان کے پاس سامنے سے کوئی عذاب آ جائے۔ قبولن کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی تو ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے سامنے سے، ٹھیک ہے، دوسرا معنی اچانک عذاب، اور تیسرا معنی کوئی اور الگ سے عذاب آ جائے، یعنی پچھلی قوموں کو جو عذاب آئے ان میں سے کوئی عذاب نہیں آئے، کوئی الگ سے عذاب ان کو آ جائے۔ او یأتیہم العذاب قبولا، یا پھر ان پر کوئی اور قسم کا عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے دلائل ان کو دیے جو ہدایت کے لیے کافی ہیں، مگر یہ لوگ دلائل سے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں، اب بس ان کو کس کا انتظار ہے؟ عذاب کا انتظار ہے۔ کون سے عذاب کا انتظار ہے؟ یا تو وہ عذاب جو پچھلی قوموں پر آئے ان میں سے کوئی ایک عذاب، یا پھر کوئی الگ عذاب جو صرف اور صرف انہی کو آئے۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ ایکچولی یہ رسولوں کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ جو مان جائے اس کو بشارتیں دیتے ہیں، جو نہ مانے اس کو وعیدیں سناتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، لِيُدْحِضُوا، تاکہ زائل کر دیں، بِهِ، ساتھ اس کے، الحق کا حق کو، وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جس سے وہ ڈرائے گئے مذاق۔ کافر لوگ پیغمبروں سے جھگڑتے رہتے ہیں، کبھی وہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی امتحان لینے کے لیے ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے طرح طرح کے معجزات کی ڈیمانڈ کی، یا پھر وہ سوالات کو ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کون سا ایسا سوال اس نبی سے جا کے کریں جس سے اس کا امتحان لیا جا سکے۔ کس بات کا امتحان؟ آیا وہ نبی ہے بھی یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ جھگڑتے ہیں باطل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ نہیں، باطل کے ساتھ، اور چاہتے کیا ہیں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ زائل کر دیں ساتھ اس کے حق کو۔ لِيُدْحِضُوا کا جو لفظ ہے دال حا ضاد سے ہے، اس کا معنی پھسلنا ہے، لیکن اس سے مراد کسی چیز کا زوال ہونا، باطل ہونا۔ یہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں تاکہ حق کو باطل بنا دیں، تاکہ وہ حق کو زوال دے دیں، ضائع کر دیں، اور اللہ کی آیات کا انہوں نے، اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے اس کا انہوں نے مذاق بنا لیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور جس سے وہ ڈرائے گئے مذاق۔ اللہ کی آیات کا بھی مذاق بنایا، اور جو وعیدیں ان کو سنائی جاتی تھی یہ اس کا بھی مذاق بناتے تھے۔ جیسے زقوم کے درخت کا انہوں نے مذاق بنایا، کیا کہا کہ یہ جہنم کی تہ سے جو درخت اگے گا، جہنم میں تو تم کہتے ہو آگ ہے، آگ میں سے کوئی درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ جہنم کے فرشتوں کا مذاق بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد 19 بتائی ہے کہ یہ 19 ہیں، تو ان فرشتوں کے بارے میں کہتے کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں تعداد میں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ ایکچولی ان معجزات کے مطالبے یا سوالات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ہدایت پائیں، ہم ایمان لیں، یہ نہیں تھا،
بلکہ یہ کفار تو اسی پلاننگ میں ہوتے کہ کس طرح سے نبی کو جھٹلایا جائے. وہ یہی باتیں سوچتے رہتے تھے کہ اللہ کی آیات کا مذاق کیسے بنایا جائے. اور یہ مذاق اس لیے بناتے تھے تاکہ لوگ اصل راستے سے ہٹ جائیں. کسی بھی چیز کو ڈی ویلیو کرنا ہو مذاق بنا دیں اس کا. کسی انسان کو ڈی ویلیو کرنا ہو مذاق بنائیں اس کا. تو چونکہ یہ دین کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے تھے تو مذاق بناتے رہتے تھے. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو ذکر، نصیحت کیا گیا، بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات کے ذریعے، فاعرض عنہا، پھر اس نے اعراض برتا اس سے. پہلی غلطی اعراض برتنا، اللہ کی آیات سے اعراض برتنا. ونسی، اور بھول گیا، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. دوسری غلطی غفلت. ان دو غلطیوں کی وجہ سے سزا کیا ملی؟ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنائے، ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، غلاف، ان یفقہوہ، یہ کہ نہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. ملتی جلتی آیت پڑھ چکے ہیں سورہ اسراء میں. دوبارہ سے مشابہت والی آیت آ گئی. سورۃ الکہف اور سورہ اسراء ایک دوسرے کا جوڑا ہے. کافی آیات سملر ہیں، کافی میسیجز اس میں سملر ہیں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم، اور اگر آپ ان کو بلائیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو ہرگز ہدایت نہ پائیں گے تب کبھی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، موٹیویٹ کریں، نہیں آئیں گے کبھی ہدایت کی طرف. کیوں؟ کیونکہ جو دو گناہ یہ کر رہے ہیں اس کی سزا ہے. کون سے دو گناہ؟ اعراض اور غفلت. ان دونوں گناہوں کی وجہ سے یہ ہدایت سے محروم ہو گئے. اگر ہدایت چاہیے تو ان دونوں گناہوں کا اپوزٹ کرنا ہوگا. اعراض کا اپوزٹ توجہ دینا، اور غفلت کا اپوزٹ شعور. اگر شعور ہوگا، توجہ ہوگی تو ہدایت ملے گی. ادروائز ان دونوں گناہوں کے ہوتے ہوئے انسان ہدایت نہیں پا سکتا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، صاحب رحمت ہے. اعراض اور غفلت کے باوجود بھی لوگوں کو مہلت دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا. لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے ان کو، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، لعجل لہم العذاب، البتہ جلدی دے گا ان کو عذاب. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی کمائی پر پکڑنا شروع کر دے تو عذاب فوراً آ جائے. بل لہم، بلکہ ان کے لیے، موعد، وعدے کا ایک وقت ہے، لن یجدوا، ہرگز نہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موئلا، لوٹنے کی جگہ. ایک طرف تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحمت والا ہے، اور دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ مہلت ختم ہونے پر اس سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت والا معاملہ ہے کہ اللہ اعراض اور غفلت کے باوجود بھی فوری پکڑ نہیں کرتا، فوری سزا نہیں دیتا، لوگوں کو مہلت دیتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص اپنے عمل کی فوری سزا پا لیتا اور ہلاک ہو جاتا. لیکن جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ نہیں، بچاؤ کی کوئی راہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے پھر وہ بچ نہیں سکتا. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا وتلک القری، اور یہ بستیاں، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. ہلاکت کی وجہ کیا بتائی گئی؟ ظلم. وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، ایک مقرر وقت. وعدے سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا. ان کا جو ٹائم فکس کیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا ٹائم ان کو ضرور ملے گا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا، اور بہت اہم میسج کے ساتھ لیسن مکمل ہوا ہے کہ ان بستیوں کی طرف دیکھو. یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا،
ساری کی ساری ظالم تھی، اور ان کا جیسے ہی ٹائم ختم ہوا عذاب آ گیا. جب تک ٹائم پیریڈ تھا ان کے پاس، جب تک ان کے پاس مہلت تھی، ان کو عذاب نہیں آ رہا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک عذاب نہیں آ رہا تھا، باوجود اتنی نافرمانیوں کے، یہ قومیں کیا سمجھتی تھی؟ ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں، تبھی تو ہمیں کوئی سزا نہیں آتی، کوئی عذاب نہیں آتا. مشرکین مکہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے؟ تم کہتے ہو نا تم ٹھیک ہو، تم کہتے ہو ہم غلط ہیں، لاؤ عذاب. وہ عذاب مانگنے میں جلدی کرتے تھے. تو اس پورے لیسن کا خلاصہ یہ ہے کہ غفلت کی نیند سے جاگنا ضروری ہے. آج جو بھی غفلت کا شکار ہے اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. تو غفلت کی نیند سے جاگنا ضروری ہے. جب تک جاگیں گے نہیں تب تک ہدایت نہیں ملے گی. پھر یہ کہ اپنے عمل پر نظر رکھنی ہے. کون سی آیت سے پتہ چلتا ہے؟ جس میں نامہ اعمال کی بات ہوئی، اور وہ ایسا نامہ اعمال ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. اسی لیے اپنے عمل پر نظر رکھنی ہے. بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ بہت ضروری عمل ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکے رہیں، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل لکھا جا رہا ہے، اسی لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اپنے انجام کی بھی فکر کریں. بیکار کی بحثوں میں، بیکار کی باتوں میں، ڈسکشنز میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. اور یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ نے قوموں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ظالم تھے. اور یہاں پر ظلم سے مراد حق کو ٹھکرانا ہے. اس سے بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا عذاب کو دعوت دیتا ہے. اور اگر آپ حق کو مانیں گے تو ہی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پائیں گے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ
سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. جی واضح ہے ساری آیات. تو یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.